بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت ملک اور آج ہم بلوچستان کا ثقافتی ورثہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ بلوچ کون ہیں، ان کا لباس، رہن سہن کے طریقے کیا ہیں۔ بلوچستان کا ثقافتی ورثہ۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں بلوچوں کی زبردست اکثریت ہے اور اس کے علاوہ کچھ پنجابی بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ صدیوں سے وہاں رہتے چلے آئے ہیں۔ بلوچ ایک قوم ہے اور 500 قبائل پر مشتمل ہے تقریباً، اور برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر داخل ہونے والا پہلا شخص افریقی حبشی تھا، اور وہ بلوچستان کے راستے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا موجودہ پاکستان آیا۔ پاکستان میں بلوچستان کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ بلوچستان کے راستے بعد میں آسٹک نسل بھی اسی راستے سے آئی، آریہ بھی اسی راستے آئے اور اپنی دیہی ثقافت ساتھ لے کر آئے۔ بلوچستان کی تاریخ میں معزز ترین شخص خان کلات خداداد خان کا بیٹا شہزادہ اعظم خان تھا۔ اس کے علاوہ یہ جگہ سیاحوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ بلوچستان اپنے قبائل کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قبائل اپنی دلیری، فراخ دلی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان میں مری قبیلہ خاص طور پر مشہور ہے۔ یہاں زیادہ تر مسلمان ہیں اور مذہبی اقدار کا تحفظ سختی سے کیا جاتا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں بلوچستان کی ثقافت کا ایک رنگ، یہاں کیسے ڈریسز پہنے جاتے ہیں۔ بہت عام طور پر جو مرد ہیں سر پر پگڑی باندھتے ہیں، اور پگڑی جو ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے اور ایک بلوچی فراق کی مانند لمبا سا چگا ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، اور بہت بڑی شلوار، تقریباً 20 سے 40 گز کپڑے کی شلوار پہنی جاتی تھی، اور اسی طرح پگڑی جو ہوتی تھی وہ بھی بہت بڑی ابھی بھی پہنتے ہیں اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جو خواتین ہیں سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں، سرخ یا سفید چادر اوڑھتی ہیں جس پہ کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، اور لمبی سی قمیض پہنتی ہیں، آستینوں پہ کڑھائی ہوتی ہے، اور روایتی لباس میں یہ بہت حسین اور دلاویز معلوم ہوتی ہیں، اور چاندی کی بھاری چوڑیاں پہنتی ہیں، سونے کی نتھ جو ہے وہ ناک میں پہنتی ہیں، اور کانوں میں سونے یا چاندی کی 6 بالیاں، زیورات، سب کچھ، اور اس کے علاوہ شیشے کا کام جو ہے کڑھائی میں بہت زیادہ نمایاں ہے، اور اس سے ان کے لباس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سلائیڈ میں کتنا خوبصورت کام دکھایا گیا ہے، شیشے کا کام ہے، رنگوں کا استعمال دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، یہ بلوچستان کی ثقافت کا بہت خوبصورت رنگ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی لوگ داستانیں بھی ہیں، وہاں کے گیت بھی گائے جاتے ہیں بلوچی میں، بہت خوبصورت میوزک ہے، اور رقص کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر، مختلف جب تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی رقص کیا جاتا ہے، اور یہ محفلیں سجتی ہیں، اور ان کا جو میوزک ہے وہ بہت رچ ہے۔ آپ دیکھیں روایتی لباس میں پگڑی پہنی ہوئی ہے، اوپر ویسٹ کوٹ ہے، وہ بھی بلوچوں کا ایک خاص انداز ہے، سفید سا فراق نما ڈریس ہے، لمبا سا گھیرا زیادہ ہوتا ہے، یہ سب بلوچی ثقافت ہے۔ اس کلپ میں آپ زیارت کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہاں گزارے، اور کوئٹہ کو اور اس جگہ کو اس لحاظ سے بہت فضیلت حاصل ہے، اور یہاں لوگ ابھی بھی جاتے ہیں اور اس کی
ایک طرح سے یہ ہمارا ورثہ ہے، اور اس مختلف مواقع پر زیارت میں لوگ جاتے ہیں، اور وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں کہ کن جگہ وہ جگہیں جو ہیں محفوظ کر لی گئی ہیں۔ لوگ جب جاتے ہیں تو بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تاریخی حیثیت بھی اس جگہ کی بہت زیادہ ہے، پرانے کھنڈرات بھی ملیں گے، وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا۔ یہاں کا فن تعمیر دیکھیں تو اس ثقافت پر بہت ساری ثقافتیں جو ہیں اثر انداز ہوئی ہیں، ان کی جو تعمیر کا فن ہے اس میں بھی۔ بلوچستان جو ہے خوبصورت مناظر سے مالا مال ہے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہر سال مختلف مواقع پہ بلوچستان جاتی ہے، وہاں کے تفریحی مقامات کا جو ہے وہ نظارہ کرتے ہیں اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بلوچستان کے کلچر کے بارے میں تھی۔ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کا جو کلچر ہے اس پر بات کی تھی، پنجاب کا جو کلچر تھا اس کی خصوصیات کیا ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہم نے سندھ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ثقافت کا ہر پہلو، ان کے مذہبی جو طور طریقے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے، وہاں کی رسم و رواج کیا ہیں ان کے بارے میں، تفریحی مقامات کیا ہیں، تاریخی اہمیت کیا ہے، زبانیں کون سی بولی جاتی ہیں، لوگوں کے پیشے کیا ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی پاکستان کے باقی علاقوں کی طرح زراعت سے بھی وابستہ ہیں لوگ، زیادہ تر جو ہیں وہ جانور پالے جاتے ہیں۔ جو خواتین ہیں بہت باپردہ ہیں اور گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ تعلیم باقی صوبوں کی نسبت کچھ کم ہے، اور خواتین میں خاص طور پر اس کا تناسب بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں آپ کو بہت کوئٹہ میں تو کچھ خواتین نظر آ جائیں گی کہ وہ انہوں نے جابس وغیرہ کرتی ہوئی نظر آ جائیں گی، لیکن باقی بلوچستان کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں خواتین جو ہیں ابھی گھر کے کام کاج تک ہی محدود ہیں۔ ان کی تعلیم بھی اس نہج پر نہیں ہوئی کہ وہ کوئی پروفیشنل کام کریں۔ ہاں البتہ وہ گھر کی ذمہ داریاں بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہیں، کڑھائی کرتی ہیں، ڈریسز تیار کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، پانی بھر کے لاتی ہیں، جانوروں کو لے کر جاتی ہیں، تو اپنا کردار وہ ادا کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ باقی صوبوں کی طرح وہاں بھی تعلیم کا جو معیار ہے وہ بلند کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ وہاں کے لوگ بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ تو جی آج کی یہ ویڈیو بلوچستان کے بارے میں تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔